السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں ہسٹری آف نواب سراج-ud-Daulah۔ آئیے بقیہ واقعات کی طرف بڑھتے ہیں۔ میر جنگ مصطفیٰ خان کی بغاوت۔ بنگالے کو مرہٹوں سے نجات ملی تو ایک اور خرخشہ پیدا ہو گیا۔ مصطفیٰ خان کی شجاعت اور لیاقت کا کچھ ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اس سپہ سالار کی لیاقت پر علی وردی خان کو بہت ناز تھا اور وہ علی وردی خان کی عنایت کا مرکز بن گیا تھا۔ اس کی کوئی گزارش یا سفارش مسترد نہ ہوتی تھی۔ اس نے افغانوں سے مرشد آباد بھر دیا تھا اور اس طرح صوبے بھر میں علی وردی خان کے بعد وہی سب سے بڑا آدمی تھا۔ لازم تھا کہ اس کی اس سطوت کو حاصل ہونے پر دماغ میں غرور و تکبر سما جائے۔ اب اس کے دماغ میں یہ ہوا سمائی کہ علی وردی خان کی مسند پر قبضہ کرے۔ مرہٹوں کی جنگ میں علی وردی خان نے اسے منانے کے لیے یہ تک کہہ دیا تھا کہ اسے وہ اس قدر عزیز ہے کہ اسے اپنے داماد سے عظیم آباد کی صوبے داری لے کر اسے دینے میں دریغ نہیں۔ یہ مبالغہ صرف کہنے اور زیب کلام کے لیے تھا۔ مصطفیٰ خان نے اسے اب اپنا حق اور مطالبہ بنا لیا۔ علی وردی خان نے اس کے غصے کو فرق کرنے کے لیے عنایات کی بھرمار کر دی اور چند مہینے اسی طرح گزر گئے، مگر مصطفیٰ خان کسی بات پر رضامند نہ ہوا اور عظیم آباد کی صوبے داری کی رٹ لگائے گیا۔ آخر اس نے دربار میں حاضر ہونا چھوڑ دیا۔ یوسف علی خان اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ بظاہر تو علی وردی خان مصطفیٰ خان سے صلح کی گفتگو شنید کر رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ مصطفیٰ خان کی بیخ کنی کے در پہ تھا۔ آخر کچھ ایسے قرائن پیدا ہو گئے جن سے مصطفیٰ خان کو یقین ہو گیا کہ علی وردی خان اس کے در پہ آزار ہے۔ علی وردی خان نے نوازش محمد خان کو اس کے پاس بھیجا۔ مرشد آباد میں نوازش محمد خان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ پتھر کی لکیر سمجھا جاتا تھا، مگر مصطفیٰ خان نے اس کی کوئی بات نہ مانی اور عظیم آباد کا مطالبہ کیے گیا۔ اس خانہ جنگی کے آثار دیکھ کر مرشد آباد میں ہراسانی پھیل گئی۔ بھی ہما علی وردی خان کا دل نہ مانتا تھا کہ ایسا جوان مرد سپاہی اس کے ہاتھ سے نکل جائے جس کی خدمات عالیہ کسی حالت میں نظر انداز نہ ہو سکتی تھی۔ وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ مصطفیٰ خان سے میدان داری میں سبقت لے جانا آسان کام نہیں۔ ایک دفعہ پہلے کی طرح علی وردی خان سراج-ud-Daulah کو ساتھ لے کر اس کے پاس خود جانے لگا، مگر عمرہ اس کے پاؤں سے لپٹ گئے اور اسے خطرے میں نہ پڑنے دیا۔ اس عرصے میں مصطفیٰ خان کے 3 کمدان رحیم خان، شمشیر خان اور سردار خان اس سے ٹوٹ کر نواب سے آ ملے اور مصطفیٰ خان نے مرشد آباد میں سورش پیدا کرنے کے خیال کو ترک کر کے براستہ عظیم آباد حملہ کرنا مناسب سمجھا۔ اب اس نے اپنا حق وکیل دربار میں بھیجا اور اپنے بقایا کا تقاضا کیا۔ اس کا مطالبہ 17 لاکھ روپے تھا اور علی وردی خان نے بلا حیل و حجت یہ گراں قدر رقم اسے ادا کر دی اور مصطفیٰ خان 15 ہاتھی، 14,000 سپاہی اور بے شمار مال و متاع لے کر مرشد آباد سے نکل کر باہر گیا۔ اس نے جاتی دفعہ محل اور اس کے ملکہ بیرکوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر کر دیا۔ مصطفیٰ خان نے راج محل میں چھونی ڈالی اور جنگ کا اعلان کیا اور اس کا برادر زادہ عبد الرسول خان صوبے دار اڑیسہ بھی اس سے آ ملا۔ علی وردی خان کے لیے معاملہ ناقابل حل ہو گیا کہ مصطفیٰ خان کو ہاتھ سے گنوائے یا عظیم آباد اس کے حوالے کرے۔ اس صورت میں جب عظیم آباد اور اڑیسہ قبضے میں نہ ہو تو اکیلے بنگالے کی کیا حیثیت رہ جاتی اور خود علی وردی خان کی صوبے داری مصطفیٰ خان کے رحم و کرم کی محتاج ہو جاتی، جسے کوئی حاکم برداشت نہیں کر سکتا۔ عبد الرسول خان کی جگہ راجہ دلب رام صوبے دار اڑیسہ مقرر ہوا۔ اس بغاوت اور عظیم آباد پر حملے کی اطلاع زین الدین احمد خان صوبے دار عظیم آباد کو بامقام تربت ملی اور مصطفیٰ خان کے عظیم الشان ساز و سامان اور فوج کی کثرت کا بھی علم ہوا اور وہ رات دن سفر کر کے عظیم آباد پہنچ کر فوج بھرتی کرنے لگا اور مقابلے کی تیاری میں محو ہو گیا اور چند دنوں میں اس کے جھنڈے تلے مقابلے کا دم بھرنے والی فوج جمع ہو گئی۔ عظیم آباد کی حلقہ بندی بھی مکمل ہو گئی۔ ارد گرد کے زمیندار بھی حاضر ہو گئے۔ باوصف کامل تیاری اس نے حاجی عالم کشمیری، مولوی تاج الدین اور آغا عظیم بے کو صلح کا پیغام دے کر مصطفیٰ خان کے پاس بھیجا، مگر اس نے عظیم آباد حاصل کرنے کے علاوہ اور کوئی شرط قبول نہ کی اور وفد ناکام واپس آیا۔ مصطفیٰ خان نے عبد الرسول کو منگیر کے قلعے کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا اور اس طرح جنگ کا آغاز ہوا۔ منگیر کے قلعے کی شہرت تو بہت تھی، مگر عمارت کے صرف کھنڈرات باقی تھے۔ قلعے پر انن فنن قبضہ ہو گیا، مگر عبد الرسول خان کے سر پر ایک سل گری اور وہ مارا گیا۔ مصطفیٰ خان عظیم آباد کے محاذ پر پہنچ گیا۔ 5 دن تک بڑی زبردست لڑائی جاری رہی، جس میں کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ فتح کس کے ہاتھ رہے گی۔ دوسرے دن مصطفیٰ خان نے مراجعت کی اور پہاڑیوں میں پناہ لی۔ اس طرح مصطفیٰ خان کی بغاوت کا ایک باب ختم ہوا۔ صبح کو صوبے دار نے اپنے عمرہ کے ساتھ نماز شکرانہ ادا کی، غربہ میں غلہ تقسیم کیا گیا اور دوسرے حملے کا انتظار ہونے لگا۔ اتنے میں مصطفیٰ خان پھر نمودار ہوا اور شدید گولہ باری شروع کی۔ ہیبت ناک مارکہ آرائی ہو رہی تھی کہ مصطفیٰ خان کو گولی لگی
اور وہ بے ہوش ہو کر ہودے میں گر پڑا۔ یہ دیکھ کر اس کے بیٹے مرتضی خان نے واپسی کا حکم دیا اور انہوں نے سوتی پور کے تالاب پر جا کر قیام کیا۔ تعاقب جاری رہا اور مصطفیٰ خان کی فوج کو علی پور تک پہنچا دیا گیا۔ یہاں خبر ملی کہ علی وردی خان عظیم آباد پہنچ گیا ہے، لیکن مرہٹوں کے حملے کے باعث زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکا، کیونکہ مصطفیٰ خان نے حملے کی دعوت دی تھی اور اپنے مستقل سے چل پڑے تھے۔ نواب زین الدین احمد خان نے فوج کو وہیں چھوڑا اور آپ عظیم آباد روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر علی وردی خان اور سراج الدولہ سے ملاقات کی اور دونوں ماہ سراج الدولہ دشمن کے تعاقب میں مصروف ہوئے۔ اس سے فارغ ہو کر علی وردی خان اور سراج الدولہ مرشد آباد کو چلے گئے تاکہ مرہٹوں کی روک تھام کریں۔ 2-1 ماہ تنظیم فوج میں صرف کر کے پھر مصطفیٰ خان نے میدان کا رخ کیا اور صوبے دار بھی پہنچ گیا۔ قیامت خیز جنگ ہو رہی تھی کہ مصطفیٰ خان کے سینے پر گولی لگی اور وہ ہلاک ہو گیا، جس سے جنگ کا نقشہ بدل گیا اور افغانوں کو جو فتح کے قریب پہنچ گئے تھے شکست ہوئی۔ مصطفیٰ خان کا سر کاٹ کر دہلی روانہ ہوا اور اس کی لاش عظیم آباد میں دفن ہوئی۔ مرتضی خان پہاڑیوں میں چلا گیا۔ اس کا ماموں یحییٰ خان گرفتار ہوا مگر اسے زیادہ راہ دے کر رخصت کیا گیا۔ علی وردی خان کو فتح نامہ پہنچا تو اس نے امیروں کو خلب اور تحائف بھیجے، جن کے استقبال کے لیے عمرہ شہر سے باہر گئے۔ جب یہ چیزیں پہنچی تو سب والی بنگال کی طرف جھک کر مجرا بجا لائے اور بڑی شان و شوکت سے شہر کو واپس آئے۔ علی وردی خان کو فتح تو حاصل ہوئی مگر سلطنت کا ایک زبردست ستون گر گیا۔ علی وردی خان نے عظیم آباد ہی سے منیم خان کو سفارت کا خلر دے کر رگھو جی بھوسلہ کے پاس بھیجا کہ اسے حملہ کرنے سے باز رکھے، لیکن رگھو جی نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ علی وردی خان میں مقابلے کی تاب نہیں رہی، اس لیے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس نے منیم خان کو یہ جواب دیا کہ لڑائی کو روکنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ 3 کروڑ روپیہ بطور نال بندی ادا کیا جائے۔ علی وردی خان کو تو تیاری کے لیے مہلت درکار تھی۔ اس نے نامہ و پیام میں 3 مہینے لگا دیے۔ اس کے بعد اسے رگھو جی کو 1 پیسہ بھی دینے سے انکار کر دیا۔ تبلے جنگ پر چوٹ پڑی اور علی وردی خان نے علم بلند کیا۔ اس وقت راجہ دلب رام اڑیسہ کو صوبے دار تھا، لیکن یہ راجہ حکمرانی کے قابل نہ تھا۔ پوجا پاٹ کے انہماک، برہمنوں اور سنیاسوں کی مجلس میں اس کے دن رات گزر جاتے تھے۔ یہ سنیاسی دراصل رگھو جی کے جاسوس تھے جو راجہ کی ہر ایک بات اسے پہنچا دیتے تھے۔ رگھو جی نے مصطفیٰ خان مرحوم کی دعوت کو اس خوشی سے قبول کیا گویا وہ پہلے سے اس کا منتظر تھا۔ آخر 14,000 سپاہی لے کر چلا اور اڑیسہ کے ڈانڈے پر جا ٹھہرا، لیکن راجہ دلب رام کو خبر نہ ہوئی کہ سرحد پر کیا ہو رہا ہے۔ دلب رام خواب غفلت میں تو ہمیشہ سرشار رہتا تھا، لیکن اس وقت تبھی نیند کے مزے لے رہا تھا۔ میر عبدالعزیز کماندار نے اس کے محل کے دروازے پر جا کر شور مچایا۔ راجہ گھبرایا ہوا محل سے نکلا، دھوتی کمر میں، سر اور پاؤں سے ننگا، پالکی میں سوار ہوا اور دربارہ بھاٹی کو بھاگ جانا چاہا۔ میر عبدالعزیز کماندار نے اس کا حوصلہ بندھایا اور بھاگ جانے سے باز رکھا۔ دلب رام کو کپڑے پہنا کر گھوڑے پر سوار کیا اور ساری فوج اس کے گرد جمع ہوئی تو اسے کچھ اطمینان ہوا، مگر جب رگھو جی نے قلعے کا محاصرہ کر لیا تو راجہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ سنیاسوں نے اسے مشورہ دیا کہ اہنسا سے کیا فائدہ، کچھ دے دلا کر رخصت کر لیجیے۔ عبدالعزیز نے اس کی سخت مخالفت کی اور کہا کہ ایسا کرو گے تو علی وردی خان کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ راجہ اس وقت تو رک گیا، مگر پھر سنیاسی غالب آ گئے اور سنیاسیوں کے کہنے پر رگھو جی کی ملاقات کو اس کے کیمپ میں گیا۔ عبدالعزیز کماندار کی سوا اس کے تمام کماندار اس کے ہمراہ تھے۔ جب ملاقات ہو چکی اور دلب رام نے واپسی کا ارادہ کیا تو رگھو جی نے کہا کہ اتنی جلدی کیا ہے، میں اس قدر دھوپ میں کبھی واپس نہ جانے دوں گا، کھانا کھا کر الگ خیمے میں آرام فرمائیے اور دن ڈھلے چلے جائیے گا۔ دلب رام مان گیا، چنانچہ دلب رام اور سب کماندار الگ الگ خیموں میں چلے گئے، ہتھیار اتارے، کھانا کھایا اور سو گئے۔ جب بیدار ہوئے تو معلوم ہوا کہ سب کے سب مرہٹوں کی قید میں ہیں۔ یہ خبر پا کر میر عبدالعزیز نے مقابلے کا ارادہ کیا، مگر دلب رام نے حکم بھیجا کہ ہتھیار ڈال دو۔ علی وردی خان خاموش بیٹھا تھا اور مناسب وقت کا منتظر تھا۔ عبدالعزیز نے معقول شرائط پر قلعہ مرہٹوں کے حوالے کیا اور آپ مرشد آباد چلا گیا۔ دلب رام 1 سال تک مرہٹوں کی قید میں رہا۔ آخر اس کے باپ جانکی رام نے 3 لاکھ روپے دے کر آزاد کرا لیا اور یہ رقم علی وردی خان نے راجہ کو دے دی۔ کٹک پر حملہ کر کے رگھو جی نے بھربھوم اپنا مرکز بنا لیا، جہاں مرتضی خان اور اس کی فوج میں مرہٹوں کے جھنڈے تلے آ گئی۔ اس وقت مرہٹوں کی فوج کی تعداد 20,000 سواروں سے زیادہ تھی۔ علی وردی خان بھی 12,000 سواروں کے ساتھ عظیم آباد پہنچ گیا۔ علی وردی خان نے سراج الدولہ کو ہمراہ لے کر بانکی پور کی طرف اٹالہ روانہ کیا اور مہد پور میں قیام کیا، مگر کوئی مرہٹا نظر نہ آیا۔ فوج بہت بلند و بالا سپہ سالاروں کی کمان میں بڑھتی چلی جاتی تھی، لیکن مرہٹوں کا کہیں نام و نشان نہ ملتا تھا۔ آخر مرہٹوں کا کیمپ آ گیا اور بنگالی فوج نے اچانک حملہ کر دیا، جس کے لیے مرہٹے تیار نہ تھے۔ انہوں نے جلد اپنے آپ کو سنبھال لیا، لڑائی شروع ہو گئی۔
مگر اس لڑائی کو ختم کیے بغیر رگھو جی مرشد آباد کی طرف چلا گیا۔ علی وردی خان نے اس کا تعاقب کیا اور بھاگلپور جا لیا۔ رگھو جی نے یہاں سے بھی کوچ کی اور آخر کٹوا کے نزدیک رانی تالاب کے مقام پر فیصلہ کن جنگ شروع ہوئی۔ رگھو جی کو انجام اچھا نظر نہ آیا اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ یہاں اسے اپنے خانگی جھگڑے کی خبر ملی اور وہ 3000 سوار اور 7000 پیادے میر حبیب کے حوالے کر کے وطن کو چلا گیا۔ علی وردی خان مظفر و منصور فتح کے جھنڈے اڑاتا مرشد آباد پہنچا۔ اس جنگ میں علی وردی خان، شمشیر خان، سردار خان افغانوں سے بدسن ہو گئے، افغان آوارہ ہو گئے اور شمشیر خان اور سردار خان برطرف کریے گئے۔ یہ مرہٹوں سے سازش رکھتے تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ رگھو جی کو شمشیر خان نے گرفتار کر کے چھوڑ دیا تھا۔ جنگ سے فارغ ہو کر علی وردی خان مرشد آباد پہنچا تو اس نے فضل قلی خان، اکرام الدولہ اور میرزادہ محمد شاہ قلی خان، سراج الدولہ کی شادیوں کا اہتمام شروع کیا، اور شادیوں کی تہ میں یہ مدعا تھا کہ اہل لشکر اور لوگوں کو ذرا تفریح کا موقع دیا جائے۔ عادے سے بے نیاز ہو کر پھر اس طرح توجہ دلائی جاتی ہے کہ اکرام الدولہ اور سراج الدولہ زین الدین احمد خان امینہ بیگم کے بیٹے تھے۔ امینہ بیگم علی وردی خان کی بیٹی تھی اور زین الدین احمد خان حاجی احمد کا بیٹا تھا۔ حاجی احمد علی وردی خان کا بھائی تھا۔ سراج الدولہ کو علی وردی خان اور اکرام الدولہ کو نوازش محمد خان نے بیٹا بنا لیا تھا۔ نوازش محمد خان بھی حاجی احمد کا بیٹا اور گھسیٹی بیگم دختر علی وردی خان کا خاوند تھا۔ اکرام الدولہ کا رشتہ دار عطاءاللہ خان کی لڑکی سے سراج الدولہ کا ایرج خان کی بیٹی زندہ و جاوید لطف النساء بیگم سے ہوا تھا۔ تمام رشتہ دار اور احباب دور دور سے آ کر جمع ہوئے، مگر حاجی احمد خاص وجوہات کی بنا پر شامل نہ ہو سکا۔ یہ شادیاں اس دھوم دھام سے ہوئی کہ بنگالہ تو کہاں، ہندوستان میں بھی اس کی مثال شاذ ہی ملے گی۔ پہلے اکرام الدولہ کی شادی ہوئی جس میں 1000 خلط تقسیم ہوئے۔ اس کے بعد سراج الدولہ کی جس میں 2000 خلط دیے گئے۔ ہر خلط کی قیمت 1000 روپیہ تھی۔ عمرہ کو خلطوں کے علاوہ جواہر بھی انعامات میں ملے۔ 1 ماہ تک دونوں وقت مرشد آباد کے ہر باشندے کو پرتکلف کھانا ملتا رہا اور محلات میں رقص و سرود کی مجلسیں ہر روز منعقد ہوتی رہی، جہاں ہر شخص کو جانے کی اجازت تھی۔ اس کے علاوہ غریب سے لے کر امیر تک کے گھر میں تورا پہنچا کے، اور ہر تورا 25 روپے کی مالیت کا ہوتا تھا۔ ہر روز شہر میں چراغاں کیا جاتا تھا اور آتش بازی چھوٹتی تھی۔ سارا شہر ایک بقا نور بن گیا تھا۔ انہی دنوں میں سعید احمد خان نے اپنی لڑکی کی شادی کی اور شان و شوکت میں علی وردی کی تقلید کی، مگر قدرت کا کھیل تھا کہ چوتھی کی رسم ادا ہو رہی تھی کہ یہ لڑکی بغیر کسی خاص بیماری کے یک بیک فوت ہو گئی اور مرشد آباد کی عید کا جشن محرم کی مجلس میں تبدیل ہو گیا۔ معزز سامعین حضرات، نواب سراج الدولہ کے بقیہ واقعات ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔